بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج پھر ایک نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی صلاۃ العصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو آج مفسدات نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یعنی نماز کے اندر ایسے کون سے افعال ہیں کہ اگر ان افعال کو کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو ادب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو کچھ افعال ایسے ہیں کہ اگر نماز کے اندر ان کو ادا کیا جائے، نماز کے اندر کیا جائے، تو وہ نماز کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے اندر کلام کرنا، زبان سے بات کرنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، چاہے وہ بھول کر جائے، انسان بات کر دے، یا جان بوجھ کر کرے۔ نماز کے اندر اگر انسان بات کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی کو سلام کا جواب دینا، زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نماز کے اندر کوئی خوشی کی خبر سنی، الحمدللہ کہہ دیا، کسی کو چھینک آئی، چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ چیزیں نماز کو توڑ دیں گی۔ اسی طرح کوئی غمی کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر امام کی قرات کو سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہہ دیا، تو یہ بھی انسان کی نماز کو توڑ دے گا۔ نماز ادا کرتے ہوئے اذان کا جواب دے دیا، نماز کے دوران ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اذان کی آواز آئی، زبان سے اذان کا جواب نکل گیا، تو یہ نماز کو توڑ دے گا۔ نماز کے اندر زبان سے اف، تف، اوہ کی آواز نکالنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ یہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہو، مصیبت کی وجہ سے ہو، درد کی وجہ سے ہو، اگر یہ الفاظ زبان سے ادا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز انسان کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کھنکھارنے کا ہے کہ کھانسی کے وقت انسان کے منہ سے ایسی آواز نکلتی ہے، الف اور ہا کی۔ تو اگر بغیر کسی عذر کے انسان نے نماز کے اندر بلا وجہ کھانسی کی، کھنکھار کیا، تو یہ انسان کی نماز ختم کر دے گا، نماز توڑ دے گا۔ اب عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ انسان قرات کر رہا ہے، نماز کے اندر قرات کرتے ہوئے انسان کی زبان گلے میں خراش پیدا ہو گئی، اب گلے کو صاف کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں اسے گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اگر اسے پڑھنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے، اگر مشکل پیدا نہیں ہو رہی، بلا وجہ اس نے کھنکھار نکالا، تو یہ انسان کی نماز کو توڑ دے گا۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر امام صاحب بھول رہے ہیں، اسے امام کو یاد دلانے کے لیے مقتدی نے کھنکھار کیا، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر عمل کثیر کرنا۔ اب یہ عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والے شخص کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ جو شخص ہے یہ نماز کے اندر نہیں ہے، یعنی اتنی حرکات کرنا کہ انسان کو دوسرا یہ سمجھے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ شخص نماز کے اندر نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عمل کثیر ہوگا۔ اس سے انسان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسرا ہوتا ہے عمل قلیل،
یعنی دوسرے کو شک پڑے، شک میں ہو کہ یہ نماز کے اندر ہے، غالب گمان نہ ہو، تو یہ عمل قلیل ہوگا، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر مطلقاً کھانا پینا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ انسان نے کھانا کھایا، کھانے کے کچھ ذرات منہ کے اندر رہ گئے، اب وہ کھانے کے ذرات اگر چنے کی مقدار کے برابر ہیں، یعنی چنے کی مقدار سے کم ہیں اور انسان نے نگل لیے، تو وہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر چنے کی مقدار چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ کی مقدار کے وہ ذرات منہ کے اندر رہ گئے تھے اور انسان نے ان کو نگل لیا، چنے کی مقدار کے برابر یا چنے سے زیادہ تھے، انسان نے ان کو نگل لیا، تو انسان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان نے وضو کیا یا انسان نماز پڑھ رہا ہے، بارش آئی، کوئی قطرہ منہ کے اندر چلا گیا، اس نے نگل لیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اس لیے جب انسان وضو کرے تو کوشش کرے کہ منہ کو تھوڑا خشک کر لے، تاکہ جو قطرات ہیں نماز کے دوران وہ بہہ کر منہ کے اندر نہ چلے جائیں، کیونکہ وہ باہر سے منہ کے اندر آئیں گے۔ اگر انسان نے ان کو نگل لیا تو نماز انسان کی فاسد ہو جائے گی، انسان کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح دانت سے خون نکلا، انسان کے دانتوں سے خون نکلا، اگر خون کی مقدار زیادہ ہے تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خون کی مقدار زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو اگر حلق کے اندر خون کا ذائقہ محسوس ہو تو وہ نماز کو توڑ دے گا، نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا، نماز انسان دوبارہ پڑھے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر انسان کو کھجانے کی اجازت ہے، 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے، اگر انسان تیسرے مرتبہ کھجائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر انسان قیام کے اندر ہے، قیام کے اندر انسان کھڑا ہے، ایک دفعہ اسی طرح کھجایا پھر ہاتھ کو رکھ دیا، دوسری دفعہ اس طرح کھجایا پھر ہاتھ رکھ دیا، تیسری دفعہ جب کھجائے گا اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا تو یہ نماز کو فاسد کر دے گا، نماز کو توڑ دے گا، انسان کی نماز باقی نہیں رہے گی، نماز لوٹانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح نماز کے اندر انسان تکبیر انتقالات کہتا ہے، یعنی جب انسان ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے اس میں تکبیر کہتا ہے یا تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ اس میں جو اللہ اکبر کا لفظ ہے اس میں پہلا جو الف ہے اسے اللہ اکبر اگر کہہ دیا اللہ اکبر کی بجائے تو بھی انسان کی نماز ٹوٹ جائے گی، انسان کی نماز باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر سانپ یا بچھو آ جائے، ان کو مارنے کی ضرورت پڑے، تو انسان اگر 3 قدم چلے بغیر ان کو مار سکے یا 3 ضرب نہ لگانی پڑے تو اسے اجازت ہے کہ وہ انہیں مار دے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 3 قدم چلنے پڑیں یا 3 ضربیں لگانی پڑیں، 3 دفعہ اسے مارنا پڑے پھر وہ مرے تو اسے اجازت ہے کہ وہ مار دے گا، لیکن نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح انسان نماز کے اندر اگر انسان کا سینہ قبلہ سے پھر گیا بغیر کسی عذر کے تو انسان کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز لوٹانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر انسان کو جنون طاری ہو جائے، یعنی پاگل ہو جائے، انسان بے ہوش ہو جائے، تو یہ بھی انسان کی نماز کو توڑ دے گا۔ نماز کے اندر انسان نماز ادا کر رہا ہے، اپنے 3 بال اکھیڑے، جسم کے کسی حصے کے بھی 3 بال اکھیڑ لیے تو بھی انسان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ اگر نماز کے اندر یہ چیزیں واقع ہو جائیں، سرزد ہو جائیں، انسان ان کو کر بیٹھے تو انسان کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ان افعال سے خود کو بچائیں، دوسرے دوستوں کو آگاہ کریں کہ اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور نماز کے دوران ان افعال کے کرنے سے بچیں۔ اگر کسی دوست نے یہ فعل کر دیا نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔